ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا ساری عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، اور جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصی طور پر رحمت للعالمین، شافع المذنبین جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ آج اسلامی مہینوں اور سال کے مطابق شعبان کی 8 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا چند دنوں کے بعد۔ تو جو چیز شریعت میں جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اور جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کے لیے تیاری کرنا ہوتا ہے۔ جتنی تیاری بہترین، منظم، مرتب ہوگی، اسی اعتبار سے انسان چیزوں کا فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں اور سنتے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھا ہے، کیوں آیا ہے، تو تمام نصوص پر غور کرنے کے بعد، کتاب و سنت کے دلائل پر غور کرنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے نکل کر، وہ 3 باتیں ہیں۔ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے رمضان آتا ہے، یا رمضان المبارک کا مہینہ شرعی طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں اچھے سے ذہن میں۔ ایک مقصد کا تعلق ہماری ماضی والی زندگی سے، جو وقت گزر گیا۔ دوسرے کا تعلق حال والی زندگی سے، جو جاری ہے۔ اور تیسرے مقصد کا تعلق ہماری آنے والی زندگی سے۔ تو اس اعتبار سے بھی یاد کر لیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کے لیے کیا مقصد ہے رمضان کا؟ جو وقت گزر گیا، جو عمر گزر گئی ہماری، اس میں جو کچھ بھی گناہ، کوتاہیاں، کمی ہوئی، اس کی معافی تلافی کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وقت گزر گیا، اس کو اٹھا کر لا نہیں سکتے، اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ گزر گیا، غلطی لکھ لی گئی، گناہ لکھ لیے گئے، درج ہو گئے، اب اس کو لا کر صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے، وہ غلطی کی معافی ہو سکتی، مغفرت کے لیے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسرا، حال۔ رمضان کا مہینہ جب جاری ہوگا، آئے گا، تو حال میں جو رمضان کی برکتیں ہیں، ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ بہت ساری برکتیں ہیں، اس پر ہم تذکرہ نہیں کریں گے۔ یعنی اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت ساری عبادتوں کے اندر اضافہ اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو وہ برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر انسان سمیٹ لے، حاصل کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ پریزنٹ، حال سے، جب رمضان جاری رہے گا، چلے گا جب۔ اور تیسرے کا تعلق جو بہت اہم ہے، جس کا ایک بنیادی مقصد ہے رمضان کا، وہ آنے والی زندگی کے کیا ہے؟ وہ ہے التربیہ، تربیت لینا ہے،
اس کو عام طور سے سمجھنا ہے تو ٹریننگ لینا ہے. کس لیے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. تقویٰ کہ آنے والی زندگی کے کیسے گزارنی ہے ہمیں، اس کے لیے ایک پورا مہینہ جو ہے ٹریننگ کے لیے دے دیا جاتا ہے. اور یہی بنیادی مقصد ہے جس کو قرآن حکیم نے کیا کہا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو روزے سے. تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہی آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس میں روزے ہیں. تو اب اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی نیتوں کو ابھی سے صاف کر لیں اور یہ نیت رکھ لیں کہ ہمیں رمضان سے تقویٰ لینا ہے. جیسی ذہن میں ہمارے خیالات چلتے ہیں اور زبان پر جو باتیں چلتی ہیں، ان دونوں کے اعتبار سے ہماری حرکتیں ہوتی ہیں، ایکشن ہمارے. انسان بغیر کسی مقصد کے حرکت نہیں کرتا، ایکشن نہیں کرتا. اس کے زبان پر جو بات چل رہی ہوتی ہے اور ذہن و دماغ میں جو مقصد چل رہا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے ایکشنز، اس کے اعمال انجام پاتے ہیں. تو اگر ہمارا مقصود زبان پر تقویٰ ہوگا، تقویٰ کی باتیں ہوں گی، تو رمضان سے تقویٰ حاصل کر لیں گے. تو یہ بنیادی 3 مقصد، مغفرت ماضی، برکت حال، تقویٰ تربیت مستقبل. ٹھیک، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں 8 ایسی باتیں ذکر کروں گا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری سے متعلق ہے. تو ان 8 کاموں کو اگر آپ انجام دیں گے انشاءاللہ تو رمضان المبارک سے یہ تینوں باتیں حاصل کر سکتے ہیں کما حق ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچائے، آمین. پہلی بات جو ہمیں دھیان رکھنی ہے رمضان سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی جتنی ضروریات ہیں زندگی کی، اس ساری ضروریات کو رمضان سے پہلے کمپلیٹ اور مکمل کر لیں، تاکہ ان ضروریات اور مشغولیات میں پڑھ کر ہم یہ تینوں مقصد نہ حاصل کر پائیں. ضروریات سے مراد یہ ہے کھانے پینے کی، لباس، گھر، یہ ساری جو مصروفیات ہیں یہ ساری رمضان سے پہلے کمپلیٹ مکمل کر لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے اپنی نیکیوں کو چھوڑ کر. خاص طور پر آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں، کہ شاپنگ کا پورا مہینہ آخری دن بن گیا ہے. ہمارے ذہن میں جب بھی رمضان کا تصور آتا ہے، نام آتا ہے، تو کیا ذہن میں تصویر بنتی ہے؟ ایک تصویر بنتی ہے شاپنگ والا مہینہ، کھانے پینے والا مہینہ اور گھومنے پھرنے والا مہینہ. یہ تصور نہیں تھا، کہیں تصورات اسلاف میں تصور تھا ہی نہیں. رمضان کا مطلب لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہیں، قیام کی طرف متوجہ ہیں، لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے میں مصروف. یہ تصور اٹھتا تھا، یہ تصور نہیں تھا کھانا پینا، لباس، شاپنگ، مارکیٹنگ، دعوتیں، بلا وجہ کی دعوتیں. امیر کو دعوت کر رہا ہے، خوددار کو کوئی ڈھونڈ نہیں رہا ہے، سفید پوش کو کوئی ڈھونڈ نہیں رہا ہے، بھکاریوں کی لائنیں ان کو دیا جا رہا ہے. یہ سب طریقہ شریعت نے مزاج نہیں بنایا. شریعت نیکی کو محنت سے کرنے کے لیے کہا ہے، محنت سے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راہ میں محنت کرتا ہے، یہ محنت سے جی چرانا ہے. ہم خودداروں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، سفید پوشوں کو. جو بھکاری فقیر سامنے آیا اس کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو ہی عام طور سے دیا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ جس پر رحم فرمائے، وہ ڈھونڈ کر خودداروں کو دیکھتا ہو، جس کی ضرورت ہے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تصور ختم کرنا ہے. ہم اپنے عمل سے پوری نسلوں کو ایک تصور دے رہے ہیں رمضان کا، رمضان کی ایک امیج، ایک تصویر دے رہے ہیں کہ رمضان کیسا ہوتا ہے. بیٹو دیکھو رمضان کیسا ہوتا ہے. آنے والی نسلوں کو کھانا پینا، گھومنا، شاپنگ، مارکیٹنگ اور جو کچھ بھی ہے، یہ تصور ہم اپنے عمل سے دے رہے ہیں. لاکھ واعظ، نصیحتیں، دروس ہو جائیں، اس کا اثر تھوڑی دیر تک، لیکن عمل سے، جو ایکشن سے جو ہمارا تصور رمضان کا بیٹھایا جا رہا ہے، نسلوں تک پہنچ رہا ہے، وہ چلتا آ رہا ہے. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسی رمضان گزارتے دیکھا، ہم بھی ایسی رمضان گزارتے. سونے کا مہینہ، کتنا ہے؟ سونے کا مہینہ. سونا مطلب گولڈ نہیں، سونے کا مطلب آرام. فجر کے بعد سونا ہے یا سحری کر کے سونا ہے، سحر میں اٹھنا ہے، وہ بھی اٹھ گئے تو اٹھ گئے، نہیں تو عصر میں اٹھنا ہے. کچھ لوگوں کا حال ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ساری ضروریات کو کمپلیٹ کر لیں اس مہینے میں. ابھی ہمارے پاس چند دن باقی ہے نا، مکمل کر لیں. سلف کے بارے میں آتا ہے
امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں سلف کے بارے میں لکھا ہے، خاص طور پر امام زہری کے بارے میں، کہ ان کے پاس جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا اور آ جاتا تو کیا کہتے تھے، فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یہ مہینہ اب کچھ کرنے کا نہیں، صرف ایک ہی کام کرنے ہیں، 2 کام، قرآن کی تلاوت کرنے کا ہے اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا، ضرورت پوری کرنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اماموں کا محل کیا تھا، شعبان داخل ہوتا ان کے پاس ہوٹلیں تھی، ہوٹل بند شعبان کے مہینے میں، تجارت بند، تیاری کے لیے، کس لیے، تیاری کے لیے، کہ ہوٹل بند، تجارت کام، اتنا آگے کے لیے پلاننگ کر لیتے تھے کہ وہ سب مصروفیات آ کے گھیرے نہیں ہمیں۔ تو یہ پہلا کام ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ رمضان میں جو اعمال انجام دینے ہیں خصوصی طور پر، اس کے لیے کچھ پریکٹس اسی مہینے میں کرنی ہے۔ جو بھی کام کرنا، خاص طور پر روزوں کا اہتمام جو ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت مشکل گزرنے لگتا ہے روزہ، اس لیے رکھتے بھی نہیں، بہت مشکل ہے، کون کرے گا، اتنے طاقتور نہیں۔ لیکن ابھی سے اگر کچھ پریکٹس ہوگی، کچھ نفلی روزے رکھ لیے جائیں گے تو کیا ہوگا، آسانی ہو جائے گی۔ یہ دوسرا کام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو ہمیں گمان ہونے لگتا تھا کہ اب یہ روزے ہی رکھتے جائیں گے، روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا اب روزہ رکھیں گے نہیں۔ اس طرح سے آپ نے ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مہینے کا روزہ مکمل رکھ لیتے ہوں گے، پورا مہینہ، سوائے رمضان۔ رمضان میں پورے رکھنے ہیں، بقیہ مہینوں میں زیادہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر شعبان کے مہینے، یہ جو مہینہ ابھی جاری ہے نا، 8واں مہینہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ، یعنی پورا مہینے کا تو نہیں رکھتے تھے، کچھ چند دنوں کے چھوڑ دیتے تھے، لیکن زیادہ کیوں؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے ذکر کی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے بھی، لیکن 1-2 دن پہلے نہ رکھے، یہ سنت سے ثابت کہ 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لے کوئی تیاری کرنے کے لیے، نہیں، 1-2 دن نہیں رکھنا ہے، شروع کے ایک دم آخری والے دن شعبان کے پہلے تھوڑا۔ تو یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام وہ یہ کرنا ہے کہ خود تو تیار ہونا ہی ہونا ہے، لیکن خاص طور پر اپنے گھر والوں کو تیار کرنا، رمضان کی خوبیاں یہ سب بتاتے رہنا، بچوں کو خاص طور پر تیار کرنا ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بیوی ہے نا، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رمضان کا آخری عشرہ 10 دن جب آ جاتا تو آپ کیا کرتے، احیا اللیل، رات کو پورا زندہ کر دیتے، یعنی عبادت میں لگ جاتے، وایقظ اہلہ، اپنی گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اس سے تربیت کا ایک نقطہ ملا کہ خود نہیں نیکیاں کرنا ہے، دوسروں کو بھی نیکیوں میں شامل کرنا، ان کو تعاون کرنا، ان کی ہیلپ کرنا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کا تعاون، مدد کس کام پہ کرو، البر اور التقوی پر۔ البر مطلب نیکی کے کام کرنے پر، اور تقوی کا مطلب برائی سے بچنے پر۔ دیکھیں تقوی کا معنی برائی سے بچنے پر مدد کرو اور نیکیوں کے کرنے پر مدد کرو۔ تو یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ جس طرح ہم اپنے مکان، دکان، بزنس، کوئی اور کام کا حساب کتاب کرتے ہیں نا، ایسے اپنے آپ کا حساب کتاب روزانہ، یہ چوتھا کام ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، کہ المؤمن قوام علی نفسہ، ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایمان والا اپنے آپ کا نگراں ہوتا ہے، دوسروں کا نگراں نہیں، اپنے آپ کا پہلے نگراں ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یحاسب نفسہ للہ، اپنا حساب کس کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اپنا حساب دنیا کے لیے وہ کرنے لگتا ہے ایمان والا۔ وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یاد رکھو آخرت میں اسی انسان کا حساب و کتاب آسانی سے ہوگا جو دنیا میں اپنا حساب کر لیا، ورنہ حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ۔ کتاب محاسبۃ النفس کے اندر ابن ابی دنیا نے اس قول کو نقل کیا ہے، اس شخص کے لیے بہت کڑا حساب ہوگا جو دنیا میں اپنا حساب کیے بغیر ایک دن گزار لیتا ہے، اپنا حساب کیے بغیر ایک دن گزار کے نکل گیا، اس کا حساب بہت سخت ہو جائے گا۔ اس لیے روزانہ حساب کتاب کی مجلس اپنی تنہائی میں رکھیں، یہ چوتھی چیز ہوگی۔ پانچویں چیز جو رمضان سے پہلے تیاری میں رکھنی ہے 8 باتوں میں سے، وہ یہ ہے قرآن تو پڑھنا ہے، لیکن قرآن کو دل سے پڑھنا ہے، دل سے، زبان سے تو ہر کوئی پڑھ لے رہا ہے، دل سے
وہ سارے لوگ تو اس سے بھی محروم ہیں, زبان سے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. قرآن کی تلاوت دل سے پڑھنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے لا تہد القرآن کہد الشعر, قرآن جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں ویسے مت پڑھا کرو, دن 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 فٹافٹ پڑھے جا رہے ہیں زبان سے, ایسا نہیں پڑھنا ہے. ولا تنثروه نثر الدقل, اور اسی طرح قرآن کو بکھیر مت دو, جیسے درخت سے, کھجور کے درخت سے گری ہوئی کھجوریں بکھری پڑی رہتی, یعنی لاپرواہی کے ساتھ, لاپرواہی کے ساتھ. فرمانا نہیں ایسے نہیں پڑھو. کیسے پڑھو؟ وقفوا عند عجائبہ. عبداللہ ابن مسعود, قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد رکو ذرا, رکنے کے بعد اس کی عجائبات پر غور کرو. یہ قرآن ہے کیا؟ کس کا کلام پڑھ رہا ہے؟ کون ہے بولنے والا؟ کون ہے کلام کرنے والا؟ کس سے کلام کر رہا ہے؟ کیوں کلام کر رہا ہے؟ رکو ذرا آیت پر. وقفوہم عند عجائبہ. فرمایا وحرکوا بہ القلوب, اور ذرا دل کو حرکت دو, خالی جسموں کو حرکت نہیں, دلوں کو حرکت دو. وحرکوہ بہ القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر سورہ. اس فکر میں لگے رہو کب سورت ختم ہوگی, اس فکر میں مت لگو, یہ فکر میں مت لگا کب سورت ختم ہوگی, کب پارہ ختم ہوگا. ثواب مل جائے گا لیکن دل کو کچھ نہیں ملے گا, اجر مل جائے گا, دل کو تربیت نہیں مل پائے گی. تو اب تیاری میں یہ رکھیں گے کہ تلاوت کی مقدار بڑھائیں گے اور سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے. کیا کریں گے؟ کوشش کریں. یہ کتنا کام ہو گیا؟ 5 کام. چھٹا کام وہ یہ کرنا ہے 8 کاموں میں سے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے تھوڑی سی تنہائی بھی نکالیں گے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے یاد تو کر ہی رہے ہیں, ویسے ایک اسپیشل تنہائی اس کو نکالیں گے. وہ ایک اہم چیز ہے, بہت اہم چیز, اور اس سے بہت بہترین اثر انسان کے روحانی زندگی پر پڑتا ہے. دیکھیے ہمارے اسلاف کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کہ احمد بن ابی الحواری یہ ابو سلیمان الدارانی کے پاس گئے. دیکھیے وہ رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ پوچھا ما یبکی کا, کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا احمد ولا ابکی, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں وَإِذَا جَنَّ اللَّيْلِ, رات آ گئی ہے, وَنَامَتِ الْعُيُونِ, سارے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہیں, وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ, ہر انسان اپنے سے پیار کرنے والوں کے ساتھ تنہائی میں چلا گیا ہے. وَافْتَرَشَ أَهْلُ الْمَحَبَّةِ أَقْدَامَهُمْ, اور اللہ سے محبت کرنے والے اپنے قدموں کو اللہ کے لیے بچھا دیے, تنہائی میں چلے گئے. وَجَرَتْ دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ, اور ان کی آنسو ان کے گالوں پر بہہ رہے ہیں. وَقَطَرَتْ فِي مَحَارِبِهِمْ, اور ممبروں پر ان کے آنسو گر رہے ہیں. اللہ کے لیے تنہائی نکالنا, اللہ کو یاد کرنے کے لیے. آپ سجا سوچیں اپنی زندگی میں کب ہوا تھا جب میں تنہائی پا کر اللہ کو یاد کر کے رویا تھا, آنسو نکلے تھے, آنسو آئے تھے, بہت ساری چیزوں پر ہم روئے. اللہ کو یاد کر کتنا روئے, اللہ کی نعمت کو یاد کر کے کتنا روئے, اللہ کی عظمت کو یاد کر کے کتنا آنسو بہایا, اور اللہ کے عذاب کے خوف سے کتنا, ناراضگی کے خوف سے کتنا آنسو بہایا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے جن کے لیے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی چھپا کر رکھی ہے کسی کو معلوم نہیں. ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ کرتے ہیں. کہاں؟ اللہ کی بات. یہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں, خوف میں بھی اور امید میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا. مشکل وقت ہے, سایہ نہیں ہوگا, اپنے سائے میں یا عرش کے سائے میں پناہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں. کس کو؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں تھا اور اس نے اللہ کو یاد کیا, رو پڑا, آنسو آ گئے. کتنی چیزوں پر روتے ہیں نا, اللہ کے لیے کب روئے؟ یہ ہم اپنے آپ پر غور کریں. تو یہ کتنی چیزوں کی؟ 6 چیزوں. 7ویں چیز رمضان سے پہلے اور رمضان میں تو خاص طور پر وہ یہ کہ بغیر کسی
مجبوری اور ضرورت کے کسی سے نہ ملے، کم سے کم میل جول کر لیں، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو وقت جو ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ خود وقت ضائع کرنے والے ہوں تو آپ خود اس چیز سے باز آ جائیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، اضر شیء علی العبد اضاعۃ الوقت، بندے پر سب سے نقصان دہ چیز اگر کوئی ہے اضاعۃ الوقت، وقت کی بربادی ہے، سب سے نقصان دہ چیز۔ وکثرۃ المخالطہ، بلا وجہ لوگوں سے ملتا ہے، محفلیں گپے شپے لگانے کے۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا رات میں تھوڑا سا گپ شپ لگانے کے، دن بھر کی کارگزاری سنانے کے لیے، کیا کریں گے دنیا والوں کو سنا کر کارگزاری؟ بلا وجہ کی کارگزاری سنا رہے ہیں، وہ آپ کا فائدہ کر دے گا یا آپ کو کچھ چھین لے گا؟ بلا وجہ کی رات کی خاص طور پر بیٹھک ہوتی، عشاء بعد سے بیٹھے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جن کا نہیں ہے تو وہ ان کی الگ ایک محفل ہے، مجلس ہے۔ مومن ایسا نہیں، تو بلا وجہ کی محفلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، بعض لوگ کا 2 بج جاتے ہیں، 3، کچھ لوگ تو فجر تک سحر کے وقت اس کے بعد جا کے سوتے۔ یہ پہلے کم کر دے تاکہ رمضان میں تیار ہو جائے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تُفْسِدُ الْقَلْبَ، یہ وقت کی بربادی انسان کی دل کو بگاڑتا رہتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، دل بگڑ چکا ہوتا ہے۔ علماء نے یہ بتایا کہ دل کی سختی کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنی عیب کو نہ دیکھ کر دوسروں کے عیب کو نظر رکھتا رہے۔ یہ دل کی سختی کیا ہے؟ اگر پہچاننا چاہتا ہے انسان تو کیسے پہچانے گا؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، دوسروں کو زیادہ دیکھ رہا ہو۔ کیا دیکھ رہا ہے دوسروں میں؟ خوبی نہیں، عیب دیکھ رہا ہے، برائی دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا یہ نماز برابر پڑھتے نہیں ہیں، اور خود کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھو کیسے کپڑا پہنتے ہیں، ان کا کپڑا ٹکنے کے نیچے چلا گیا، امام صاحب کا کپڑا کہاں چلا گیا؟ ٹکنے کے نیچے چلا گیا، خود کا کپڑا کہاں جا رہا ہے؟ زمین سے 1 ہاتھ نیچے جا رہا ہے۔ یہ سختی کی علامت ہے میرے بھائی۔ میں تو بطور مثال ذکر کیا امام صاحب نے، تو ویسے سب کا نظر رہتی ہے، سب کی، اپنے کو نظر چھوڑ کر، الا ماشاء اللہ، اللہ جس پر رحم فرما دے، اپنے اوپر نظر کم، دوسروں کے اوپر نظر زیادہ۔ جیسے سخت جملہ کہہ دوں تو CCTV ہے، اپنی کوئی فکر نہیں، گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، دوسروں کی فکر بہت زیادہ ہے، جیسے لگتا ہے یہی ان کو آخرت میں کامیاب کریں گے، اور یہ پہلے سے کامیاب ہیں۔ اللہ بچائے ہم ان سب چیزوں سے، اللہ بچائے ہم سب کو ان سب چیزوں سے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْمُخَالَطَةِ، تو وقت کی بربادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل بگڑتا ہے، تو ہمارے دل اس وجہ سے بھی بگڑتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْمُخَالَطَةِ، اور زیادہ بلا وجہ ملنے جلنے سے، اور بلا وجہ کی، بلا ضرورت کی محفل مجلس اور اکٹھا ہونے سے اور بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تجلب الغفلۃ وتفسد الاخلاص، ایک تو غفلت آتی ہے انسان کی زندگی میں، انجام کو یاد ہی نہیں رکھتا، اور دوسرا اخلاص ختم ہوتا جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ چیزیں پھر دنیا والوں کے لیے ہونے لگتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہونے لگتی، کہ دکھاوا، ریا، شو بازی، یہ سب آنے لگتی، بچیں اس سے۔ تو یہ بھی رمضان میں زیادہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ پہلے سے تیاری نہیں ہے۔ رمضان میں تو اور بیٹھ کے کس طرح سے روزے کا وقت گزر جائے، افطار کا ٹائم آ جائے، تو تیاری رہے گی تب تو ہوگا نا۔ یہ اس پہ ہم کو پہلے سے تربیت، ایکشن لینا۔ 8ویں چیز جو کہ ذکر کرنی ہے اور بات مکمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے دعا کریں۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ دعا کی۔ ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ۔ معلّہ بن فضل رحمہ اللہ یہ اسلاف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسلاف کیسے تھے؟ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر، رمضان سے 6 مہینہ پہلے وہ یہ دعا کرنے بیٹھ جاتے، کرتے رہتے تھے، ان یبلغہم رمضان، کہ اللہ انہیں رمضان تک پہنچا دے صحیح سلام۔ 6 مہینہ پہلے دعا جاری ہو گئی ذبح پر، مطلب رمضان ختم، اور بعد میں کیا ہوتا تھا، 5 مہینے جو ہوتے تھے یا 6 مہینے لے لیں رمضان کو ملا کر، تو یہ 6 مہینے میں یہ دعا ہوتی تھی کہ رمضان میں جو کچھ کیا ٹوٹا پھوٹا قبول کر لیں۔ اور ان کا ہمارے حساب سے تو ٹوٹا پھوٹا نہیں تھا، الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ان کا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان میں پہنچنے کی 6 مہینہ پہلے دعا کرتے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینہ رمضان کو لے کر یہ دعا کرتے تھے، اللہ بس کیا ہوں قبول کر لے۔ اس کے بعد یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کو مجھ تک صحیح سلامت پہنچا دے، رمضان بھی صحیح سلامت کے ساتھ میرے پاس آ جائے، اور میں بھی رمضان تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔
زندہ رہوں, حیات باقی رہے, صحت برابر رہے, کوئی ایسی آفت نہ آ جائے, اور جو کچھ میں اس سے حاصل کروں وہ سب قبول کر لے, وہ سب کیا کر لے, قبول کر لے. تو یہ 8 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی. نمبر 1, ضروریات سے بالکل فارغ ہو جائے, رمضان میں وہ سب چیزیں نہ رکھیں. نمبر 2, رمضان میں جو اعمال کرنے ہیں ان کے لیے خصوصی تیاری اور کچھ پریکٹس کر لیں, جو خاص طور پر روزے ہو, اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں, خاص طور پر بچوں کو, بیوی کو, اور دوستوں کو, سب کو تیار کریں, ان کو بتاتے رہے رمضان آتا ہے. اسی طرح دن میں روزانہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں تاکہ رمضان میں بھی محاسبہ ہو جائے, یعنی حساب کتاب اپنے آپ کا. 5ویں چیز, قرآن کو دل سے پڑھنے کی کوشش, یعنی سمجھ کر اور اس سے اپنے دل کی غذا حاصل کریں. 6ٹھی چیز, اللہ کے لیے تنہائی نکالیں. آج کے اس فتنے والے دور میں, آزمائش کے دور میں, تو ہمارے پاس تنہا رہنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. تنہا ہوئے بھی تو ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہمیں تنہا ہونے نہیں دیتی, تنہا ہو کر بھی ہم تنہا نہیں ہے بلا وجہ. اس کے بعد 8ویں چیز جو ہے, 7ویں چیز, بلا وجہ میل جول, بہت زیادہ گھلنا ملنا نہیں رکھے, ضرورت کے تحت. نمبر 8, کثرت سے دعا کرنا. تو یہ 8 باتیں میں نے بطور یاد دہانی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان 8 باتوں کے مطابق مجھے اور آپ کو, تمام لوگوں کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو لوگ آخر میں آئے ہیں ان کے لیے 2 منٹ کے لیے, جو لوگ بعد میں آئے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ نصیحت ہونی چاہیے نا, بات کے آخر, نہیں تو آدھا سن کر جاتے ہیں. تو ان کے لیے ایک واقعہ ذکر کر کے بات مکمل کریں. واقعہ حال ہی کا ہے, کیونکہ یہ صرف قریب کرنے کے لیے کہ آپ کیسی تیاری کریں. جرمنی کی ایک کمپنی ہے, اس کا نام سیٹرن کر کے ہے, غالباً میری الفاظ میں غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنی 150ویں برانچ لانچ کیا, کھولی. تو انہوں نے اس برانچ کو کھولنے پر ایک آفر رکھا تھا. آفر کیا تھا کہ 150 سیکنڈ میں, فلاں تاریخ کو 150 سیکنڈ میں, یعنی 2 منٹ 30 سیکنڈ, اس میں وہ اپنی سپر مارکیٹ ہے, اس میں جو سامان ہے 150 سیکنڈ میں جتنا جو لے جا سکتا ہے لے جائے. یو کین آل کیری, اس طرح کے الفاظ سے, اٹ از یو فار یو اور نتھنگ, اس طرح کے الفاظ ان کے آفر کے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو مل جائے گا آپ کو. تو انہوں نے جب یہ اعلان نکالا کچھ دن پہلے ہی, جب وقت آیا تو کیا ہوا, لوگ پہ بھیڑ اکٹھا ہوئی, گئی لینے کے لیے, مال مفت دلے بے رحم. تو لوگ گئے اور لوگ اپنے اپنے حساب سے سامان نکالنے لگے, وہ کاؤنٹر پہ لے کے جانا ہے نکال کر. تو کوئی 1000 یورو, کوئی 500 یورو, کوئی اس سے زیادہ, اس حساب سے لوگ سامان اتنی قیمت کا لے کر جاتے رہے. ایک اور نوجوان تھا, سیپسٹین اس کا نام ہے, اس نے 150 سیکنڈ میں, 150 سیکنڈ میں 29 یعنی 29,000 یورو کا سامان لے کر گیا. 29,000 یورو کی قیمت کا سامان. ابھی 29,000 یورو کتنا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں, آپ لوگ اپنا حساب لگا لیجیے. وہ لے کر کاؤنٹر پہ گیا. آخری میں وہ ایک ریفریجریٹر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا, اور رکھتے ہی ساتھ اس نے کہا میری منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی, میں نے جو پلاننگ کی تھی وہ کامیاب ہو گئی. کیا کامیابی کی تھی؟ اس سے صحافی نے پوچھا. جس دن یہ اعلان نکلا ہے, اعلان رمضان کا بھی نکل چکا ہے, رمضان آئے گا, کس تاریخ کو آگے سب کو معلوم. تو اس نے کہا کہ اس دن سے میں پلاننگ کر رہا تھا کہ سامان کہاں رکھا ہوا ہے اور کتنے ٹائمنگ میں کون سا سامان لے کے جاؤں گا, زیادہ جاؤں گا, کتنا ٹائم لگے گا, پورا کیلکولیشن کر کے رکھا تھا. کس سامان کو کاؤنٹر تک پہنچانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کون سا پہلے لے کے جانا ہے, کون سا بعد میں لے کے جانا ہے. اس طرح سے سب سے زیادہ اس نے 29,000 یورو کا قیمت کا سامان وہ اپنے لیے رکھے. یہ ایک کفر والے کی زندگی ہے, ایک فانی زندگی چیز کے لیے اس نے اتنی محنت کی. ہم تو ایمان والے ہیں نا, ہم تو ایمان والے ہیں, اس سے ایسی چیز ہم کو ملنے والی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو اگر اس بڑے موقع سے اگر ہم پلاننگ کر کے داخل نہ ہو اور محروم ہو جائیں تو کتنی بڑی محرومی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جو محروم ہو گیا سب بھلائی سے محروم ہو گیا. تو اس طرح کی تیاری کریں. میں نے ایک دنیا والے کی مثال دی, اور ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے دنیا والا, ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی. لہٰذا ان کی زندگی دیکھیے کیسی پلاننگ ہوتی تھی. تو بس یہ ایک واقعہ جو آج کا ہے, ریسنٹ کا واقعہ, آج کا مطلب ابھی جلدی کا واقعہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس حساب سے آپ کو قریب کرنے کے لیے کہ اس طرح سے رمضان کی پلاننگ کریں, اس لیے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان باتوں کو قبول فرما لیں.
رب العالمین ان باتوں کو ہمارے حق میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. رب العالمین رمضان المبارک سے پہلے اچھی طرح رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو بخش دے. آمین.